بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اور آپ لوگوں کی دعا اور اس عاجز کی دعا آپ کے لیے، ان سب دعاؤں کی طفیل ہم اللہ کے قرآن کی، اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو مکمل پیار کے ساتھ سماعت کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہمارا منتہا مدعا اور مقصد ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اپنے محبوب کی معرفت ہمیں ہدایت نہ کی ہو، ہمیں زندگی جینے کا، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سکھایا ہو۔ یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم مانیں نہ مانیں، سمجھیں نہ سمجھیں، یا اللہ کے پاک کلام کو اپنے دماغی اور عقلی معیار پر اتارنے کی کوشش کریں، یہ ہماری مرضی ہے۔
کہ اللہ کا کلام بڑا واضح ہے. سورہ حجرات ہے، 49 نمبر ہے اس کا، 49 سپارہ نمبر 26 ہے. آیات ہیں 6، 7 اور 8، 3 آیات ہیں، اور یہ مسلسل چل رہا ہے سورہ حجرات. آج کا عنوان کیا ہے؟ جھوٹی خبر، جھوٹے کی خبر یا منافق کی خبر. اور یہ خاندانوں میں، گھروں میں، قبیلوں میں، ملکوں میں یہ وبا اور بیماری ہے، جھوٹی خبریں پھیلانا. اپنا مدعا اور مقصد اس میں شامل کر کے خود سے کوئی خبر بنا کر آگے پہنچا دینا، یہ کرتے ہیں ہم لوگ. اس لیے تو گھروں میں فساد ہے، خاندانوں میں فساد ہے، چونکہ ہم تحقیق تو کرتے نہیں. ہم نے بات سنی اور آگے چلا دی. اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں، ان آیات ربانی میں ارشاد فرمایا ہے. حضرت حارث بن زرار خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے. قبیلہ مسترق سے ان کا تعلق تھا. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں نے قبول کر لی. سرکار دو عالم نے مجھے زکوٰۃ کی دعوت دی، زکوٰۃ کی دعوت بھی میں نے قبول کر لی. میں نے عرض کیا حضور میں واپس جاؤں گا، اپنے قبیلے والوں کو ایمان کی دعوت دوں گا اور پھر ان کو زکوٰۃ کا مسئلہ بتاؤں گا اور پھر میں زکوٰۃ اکٹھی کروں گا. یا رسول اللہ فلاں فلاں وقت میں آپ میری طرف کوئی قاصد روانہ کر دینا تاکہ جو میں نے زکوٰۃ اکٹھی کی ہوگی وہ آپ کے قاصد کے حوالے کر دوں. یہ حضرت حارث بن ضرار خزاعی جو حضرت ام جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے. ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بی بی عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے اس جیسی خوبصورت عورت نہیں دیکھی، باوقار، بامروت اور ہوشیار. 70 سال کی عمر میں وفات پائی آپ نے. جنت البقیع میں آپ کا دفن کیا گیا. بہرحال تشریف لے گئے، دعوت دی ایمان کی قبیلے والوں کو. قبیلے والے مسلمان ہو گئے، سردار تھے، صاحب علم، صاحب فکر تھے. پھر آپ نے زکوٰۃ کی بات سمجھائی، چونکہ اس زمانے میں زکوٰۃ کے بارے میں سمجھانا بڑا مشکل تھا. مشکل تو خیر آج بھی ہے، ہمارے آج بھی ماشاءاللہ مسلمان ایسے ہیں کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے رات کو کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، صبح یکم رمضان ہوتی ہے تو خزانہ ہی خالی ہوتا ہے، دوسرے دن پھر پیسے واپس منگا لیتے ہیں. یا یہ کہ کوئی لیٹر دے دیا جی کہ ہم زکوٰۃ کو مانتے ہی نہیں. اب بھی کرتے ہیں لوگ بچنے کے لیے. تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ زکوٰۃ تاوان ہے، ٹیکس ہے. یہ کس چیز کا ہم ٹیکس دیں؟ تو ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا تھا. لیکن حضرت حارث نے سمجھایا ان کو کہ زکوٰۃ وہ مال ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں سے کچھ حصہ ہم نے اللہ کی راہ پہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے. اور یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ. ہم اس کو میل سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں لوگ معنی بدل دیتے ہیں لفظوں کے. یہ پیسے کی میل نہیں ہوتی، نہ 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 نہ. جو اللہ کے نام پہ چیز نکالی گئی وہ میل ہوتی ہے.
پاک ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ ٹھیک کر لیں۔ اکثر لوگ زکوٰۃ کو کہتے ہیں یہ تو مال کی میل ہے جی، یہ میل نہیں ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا معنی اپنے امام سے پوچھ لینا جا کر کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے۔ پیسے اکٹھے کر لیے سرکار نے، حضرت حارث نے، ماشاء اللہ کافی اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ ٹائم گزر گیا لیکن قاصد نہیں پہنچا۔ حضرت حارث نے قبیلے کے سرداروں کو اکٹھا کیا، کہا کہ چلو سرکار کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی ناراضی ہو گئی ہو ہم سے، کوئی غلطی ہو گئی ہو ہم سے، چلو رسول اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں اور جا کر کے زکوٰۃ بھی پیش کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے سرداروں کو لے کر کے حضرت حارث چل پڑے۔ ادھر سے اللہ کے پاک پیغمبر نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو قاصد بنا کے بھیجا کہ جاؤ جا کے زکوٰۃ لے کے آؤ حضرت حارث سے۔ مختلف روایات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچے تو کسی زمانے میں ان کا جھگڑا تھا آپس میں بنو مصطلق کے ساتھ، کس زمانے میں، ایام جاہلیت میں، لیکن سرکار کے آنے سے تو جھگڑے ختم ہو گئے تھے سارے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ پرانی کہیں کوئی بات اس کے ذہن نہ میں ہو، چلو نکلتے ہیں استقبال کے لیے۔ تو گاؤں والے لوگ ان کے استقبال کے لیے نکلے۔ اچھا، حضرت حارث بھی خبر تھے، تو حضرت وہ جو ولید بن عقبہ بن ابی معیط تھے وہ ڈر گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیں، پرانی ریونج لے لیں مجھ سے۔ تو یہ وہاں سے واپس آ گئے، اندر نہیں گئے۔ جب واپس آ گئے تو سرکار دو عالم نے پوچھا، ولید تم زکوٰۃ لے آئے ہو؟ عرض کی حضور لینے تو گیا تھا پر مجھے لینے کے دینے پڑ گئے، وہ تو میں جان بچا کے بھاگا ہوں۔ نہ صرف انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے بلکہ وہ جو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ پرانی زمانے کی جو بات تھی دماغ میں آ گئی اور انہوں نے سٹوری بنا کے سنا دی۔ اب اللہ کے نبی کے پاس جو لوگ بیٹھتے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ دیکھیں نا جی، یہ تو بری بات ہے نا، ہمارا قاصد ہو وہ زکوٰۃ لینے جائے، زکوٰۃ کا انکار کر دیں، اوپر سے ہمارے قاصد کو قتل کرنا، یا رسول اللہ حملہ فرما دیجیے، ان پر حملہ کر دیجیے۔ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے، لیکن وہ تو اللہ کا نبی تھا، یہی اللہ پاک قرآن پہ بیان فرماتا ہے، وہ تو اللہ کا نبی تھا۔ تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو ایک دستہ دے کر بھیجا کہ جاؤ پتہ چلا کر آؤ کہ یہ ولید نے بات ٹھیک کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دستہ لے کر وہاں پہنچے، چکر لگایا، معلومات حاصل کی، واپس آ گئے۔ عرض کیا آقا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں وہاں پر۔ اور کچھ وقت کے بعد حضرت حارث اپنے سرداروں کے ساتھ خود سامان لے کے پہنچ گیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا؟ عرض کیا آقا میرے ماں باپ اور قربان، میں یہ ہمت اور یہ جسارت کر سکتا ہوں کہ میں انکار کر دوں؟ میں تو انتظار میں تھا، میرے ساتھ جو آپ کا ٹائم ہوا تھا مجھے پتا تھا کہ سرکار کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، ضرور کوئی چکر ہو گیا ہے، یا اللہ سب اسی چکر کی تلاش میں تو میں اپنے یہ خاندان کے لوگوں کو لے کے اور یہ زکوٰۃ کا سارا مال ہے جناب کی خدمت میں لایا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری بات سنی اور وہ لوگ جو چاہتے تھے رسول اللہ سے کہ جی فی الفور بنی مصطلق پہ جا کے حملہ کر دیں، اللہ کے نبی نے ان کی طرف دیکھا تو اللہ کے پاک کلام میں یہ آیات اتری۔ اس کے اندر کیا سبق ہے
یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، چونکہ آج کل کا زمانہ تو بھائی ماشاءاللہ اتنا ذہین فتین زمانہ ہے، اور پھر سوشل میڈیا پہ جو ہمارے مبلغین، مصلحین، مفکرین، مقننین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ماشاءاللہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر کام ہمارے تابع ہو جائے، لیکن ہم اللہ کے قرآن کے تابع ہیں، نبی کے فرمان کے تابع ہیں، اور جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ زندگی میں کبھی دھکے نہیں کھائے گا، اور جس نے اپنے دماغ پر، اپنی عقل پر اور اپنے موجودہ چرب زبان لوگوں کے اوپر چل کر وہ چلتا رہا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، چونکہ وہ مومن تھے نا جو نبی پاک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے مشورہ دیا تھا حملہ کر دو، یا رسول اللہ حملہ کر دو، زکوٰۃ کا منکر ہو اور قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ کریم نے ان آیات کریمہ میں کیا تربیت فرمائی ہے، سماعت فرمائے۔ البتہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے، تو اس سے پہلے تو ان کا فسق عیاں نہیں تھا نا، یہ تو انسان ہے بتقاضۂ بشریت، ان سے ہو گئی بات، اور وہ پرانا قصہ دماغ میں تھا۔ بسا اوقات پرانے قصے بڑے تنگ کرتے ہیں بندے کو، لڑائی تھی نا آپس میں، قبیلوں کی بھی، شخصوں کی بھی، اور یہ جو اخبار میں ابھی معید تھا، یہ سرکار کا رشتہ دار بھی تھا، محلے دار بھی تھا، اور پتہ ہے نا اسی نے سرکار کے اوپر آ کر اجڑی ڈالی تھی اونٹ کی، اور یہ ان کا بیٹا مسلمان تھا۔ یہ تو دنیا چلتی رہتی ہے، سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی فاسق، کوئی جھوٹا، ہمارے تو ہیں نا خاندانوں میں پکے سکہ بند لوگ ہیں، پتہ بھی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے کان ان کی لگی چپڑی باتوں سے کیوں متاثر ہو جاتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ بے ایمان جھوٹ بول رہا ہے، ہاں، لیکن پھر ہم ان کی بات سن لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ سنا کرو، اگر کوئی خبر لے کے آ جائے فتبینوا، تو چھان بین کر لیا کرو، جس طرح تمہارے نبی نے چھان بین کی، خالد بن ولید کو ایک دستہ دے کر بھیجا کہ جاؤ پتہ چلا کر آؤ کیا ولید ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر جواب کیا آیا؟ یا رسول اللہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو امن والے لوگ ہیں، پیار والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، عقیدت مند ہیں آپ کے، وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فتبینوا، چھان بین کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تم ضرر پہنچا دو کسی قوم کو نادانی میں، اور پھر تم کو ہونا پڑے شرمسار اپنے کیے پر۔ کتنی زبردست بات ہے یہ۔ اگر نبی پاک ان کی بات مان لیتے جو وہ چاہتے تھے تو نقصان ہوتا۔ تو اللہ کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کوئی ایسی غلطی کر جائے۔ خیر نبی تو نہیں کر سکتا تھا غلطی، ہم تو کرتے ہیں نا، ہمارے تو آتے ہیں نا۔ بڑی بڑی پرانی بات ہے، میں نے سنائی تھی آپ کو، شاید آپ کو یاد بھی ہو نہ بھی یاد ہو۔ میں ایک دن 7-11 پر چائے لینے کے لیے رکا، جمعہ پڑھا کے آ رہا تھا، تو مینیجر صاحب نے مجھے خود چائے بنا کے دی، میری شکل بکل دیکھ کے بڑی عزت کی میری۔ تو چائے پیتا رہا، مسئلے پوچھتا رہا، میں بتاتا رہا۔ نہیں، میرا ذاتی واقعہ ہے، سناؤں، ایک مرتبہ سنا چکا آپ کو۔ تو جب وہ چائے ختم ہو گئی، مجھے کہتا ہے بزرگوں بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ مل کے۔ ایک یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں جی، مفتی عبدالرحمٰن قمر، بڑا بے ایمان آدمی، بڑا جھوٹا آدمی ہے جی۔ بھائی پتہ نہیں کیا پتہ نہیں کیا مغل ذات بکتا رہا، میں سنتا رہا۔ جب وہ ختم کر چکا تو میں نے کہا آپ ان کو جانتے ہیں؟ ہاں جی بالکل اچھی طرح، کھانا کھایا جی ہم نے۔ اچھا جی،
تو جب ساری باتیں کر چکا تو میں نے کہا السلام علیکم، میرا نام ہی مفتی عبدالرحمان قمر ہے اور میں پہلی مرتبہ زندگی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کہتا او ہو بڑا بے ایمان ہے جی وہ۔ میں کہا وہ کون؟ کہنے لگا جی وہ ایک میرا دوست ہے جی، اس نے مجھے ساری باتیں بتائی تھی۔ تو میں نے کہا تم اس کی ساری باتیں مان کے بغیر دیکھے، بغیر ملے، ابھی تم کہہ رہے تھے میں نے کھانا کھایا، کہ جی اسی نے کہا تھا کہ کھانا کھایا میں نے۔ یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائی، میرا رب کہتا ہے فتبینوا، چھان بین کیا کرو۔ چوتھے محلے کا ایک آدمی آتا ہے، مدتوں کی آپ کی دوستی ہے، وہ آپ کے اندر فتنہ ڈال کے چلا جاتا ہے، آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہو۔ اپنی دوستی دیکھو 18 سالوں کی، وہ ایک دن کے فتنے کی بات نہ سنو۔ فتبینوا، اللہ فرماتا ہے تحقیق کیا کرو، چھان بین کیا کرو۔ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ ایک خاتون اٹھتی ہے اس محلے سے، آپ کے گھر میں آتی ہے تو آپ کی بیگم کو کوئی ایسی بات سنا جائے گی، اب وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے، وہ تو کبھی مارکیٹ میں گئی نہیں، وہ یقین کر لیتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ میں ایک زمانے میں ملازم تھا باپڑا میں، بڑی پرانی بات ہے، بہت ہی پرانی بات ہے۔ تو میرے پڑوس میں ایک خاندان رہتا تھا، تو ایک دن خاتون آئی میری بیگم کے پاس، میری بیگم سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ علی پاک کو جس نے شہید کیا تھا نا، جس بندے کو، اس کا نام عبدالرحمان تھا۔ اچھا، بیگم میری پریشان ہو گئی۔ جب میں گھر آیا تو مجھے بیگم نے کہا کہ اچھا وہ جس نے علی پاک کو شہید کیا تھا وہ کون تھا؟ میں نے کہا لگتا ہے کوئی چکر لگا گیا تیرے پاس۔ میں نے کہا بھائی میں تیرا تایا زاد ہوں، تیرے تایا کا نام میاں اللہ بخش تھا اور میرا نام عبدالرحمان ہے، میں عبدالرحمان بن اللہ بخش ہوں، وہ عبدالرحمان ابن ملجم تھا جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا۔ بات سمجھے میری؟ یہ کیسے کیسے سوچے چھوڑ جاتے ہیں لوگ۔ تو اللہ فرماتا کہ نہ کیا کرو اس طرح، تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں شرمساری اٹھانی پڑے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو یہ جو تمہارے درمیان بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ ہر ایک کی بات سن کے آگے چل پڑے، نہ 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 نہ، یہ اللہ کا رسول ہے، اس کے پاس اللہ کی طاقت بھی موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر یہ مان لیں تمہاری باتیں بہت سے معاملات میں، کثیر من الامر، لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اگر تمہاری بہت ساری باتوں میں یہ مان لیتے تو تم مشکلات میں آ جاتے۔ یہ تمہیں مشکلات سے بچاتا ہے، میرا رسول تمہیں مشکلات سے بچاتا ہے، لعنت تم مشکلات سے بچاتا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس اللہ نے کیا کر دیا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، آپ کی محبت ایمان کے ساتھ اور زیادہ کر دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے دل کو مزین کر دیا دین کی محبت سے، ایمان کی محبت سے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اللہ پاک نے تمہارے دل سے وہ گندگی نکال دی، کفر کی غلاظت نکال دی اللہ پاک نے۔ والفسوق، جو فسق ہے نا، یہ جھوٹی سچی خبریں پھیلانا، یہ فسق ہے۔ والعصیان، اور گناہ، پھر کسی کو تکلیف پہنچا کر کسی بہن بیٹی کے خلاف گڈا باندھ کر عصیان، طوفان کھڑا کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں ان باتوں سے بچا کر کیا کرتا ہے، ایمان کو تمہارے لیے مضبوط کر دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے تمہارے دلوں کو، اور فسوق اور عصیان سے دور کر دیتا ہے، دل سے فسق نکل جاتا ہے اور عصیان گناہ سے بعد آ جاتے ہو۔ اولئک هم الراشدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ ہدایت پر ہیں۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں، اب اپنا فضل کی بات کرتے ہیں، فضلا من اللہ، اور یہ کیوں ہوا ہے فضل؟ سرکار کی وجہ سے، ونعمہ، اللہ کی نعمت ہے تمہارے پاس،
سرکار فضل کی صورت میں، ارشاد ربانی ہے نا کہ جب آپ کے اوپر اللہ کا فضل آ جائے اور جب آپ کے اوپر اللہ کی نعمت آ جائے تو پھر خوشی کیا کرو، چونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تم سے زیادہ تمہارا خیر اندیش ہے۔ تم تو چاہتے ہو مصیبت میں پڑ جائیں، لیکن اللہ نہیں چاہتا، میرا محبوب نہیں چاہتا، چونکہ تحقیق اور جستجو، بردباری، تلاش، دوربینی، یہ اللہ کی طرف سے سرکار دو عالم نے ہمیں عطا کرنی ہے، اور اجرت اور جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے۔ اور جب تک یہ اللہ کا رسول موجود ہے، ان کی عزت و توقیر کیا کرو، ان کی تعظیم کرنا تمہارا فرض ہے۔ اگر تم یہ فرض نہ بجا لاتے تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا؟ تو فرمایا فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت تمہارے اوپر، واللہ علیم حکیم۔ نعمت احسان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور احسان ہے کہ یہ موجود ہے تمہارے اندر، تمہاری جتنی بھی مشکلات ہیں اس کو یہ سمجھتا ہے، یہ تمہارے کہنے پہ نہیں چلے گا نا، یہ اللہ کے کہنے پہ چلے گا۔ اور یہی فرق ہے جو آج ہم نہیں سمجھا پائے لوگوں کو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ سچی بات ہے، جو اللہ فرما رہا ہے وہ سچی بات نہیں ہے۔ نہیں دوستو، اللہ کا فرمان سچا، اللہ کا قرآن سچا، اور نبی کی بات سچی، نبی کا فرمان سچا، نبی کی عزت و توقیر فرض، اللہ کا حکم ہمارے لیے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اتنا حریص ہے ہمارا نبی ہمارے لیے۔ اور اللہ کریم نے دو صفتیں جو اپنی ہے نا اس کی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ اللہ کی صفتیں ہیں، لیکن ہماری امت کے لیے اللہ کریم نے یہ دونوں صفتیں محبوب کو بھی عطا کی۔ محبوب تو بھی رؤوف الرحیم ہے اپنی امت کے لیے، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو جو نبی ہمارے لیے رؤوف الرحیم ہو، ہمارے لیے حریص ہو، ہمارے خیر اندیش ہو، ہمیں برائی اور مصیبت سے بچانا چاہتا ہو، تو اگر ہم جان بوجھ کر اس گڑھے میں گریں گے تو اس میں پھر اللہ کی طرف سے تو پھر ہمیں معافی نہیں ملے گی، نہ رسول اللہ کی نظر میں ہم مکرم ہوں گے۔ ہماری تکریم کب ہوگی؟ جب اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ واللہ علیم حکیم، اللہ بڑا علیم ہے، بڑا علیم اور حکیم ہے، حکمت والا۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ علم اور حکمت دو چیزیں ہوتی ہیں نا۔ علم ہوتا ہے جاننا، اور حکمت ہے اس کو استعمال کرنا۔ حکمت کا معنی کیا ہے؟ اس علم کو استعمال کرنا، وہ حکمت ہے۔ اور جس کو اللہ حکمت عطا کر دیتا ہے نا، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، میں جس پہ راضی ہوتا ہوں نا اسے علم کے ساتھ حکمت بھی عطا کر دیتا ہوں، اور جس کو حکمت عطا کر دوں سمجھو میں نے اس پہ بہت بڑا خیر کثیر اس کو دے دیا ہے، میں نے بڑا فضل کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ آج صبح اتنی طبیعت خراب تھی کہ میں ہسپتال جانے والا تھا، شاید آج درس دے نہ پاتا میں، رات جس قیامت سے گزری کان کے درد کی وجہ سے، لیکن اللہ بھلا کرے۔ ہمارے ایک درویش ڈاکٹر ہے بروکلین نیو یارک میں، ڈاکٹر عبدالواحد کے نام سے، صبح صبح مجھے بچوں نے کہا کہ ابا جی اسپتال نہیں جاتے، ہسپتال والے تو بوڑھوں کو ویسے ہی واپس نہیں بھیج رہے واپس، تو پلیز آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو اللہ ان کا بھلا کرے بچوں کا، وہ مجھے لے گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بھی تطبت انہوں نے کیا، ذہین آدمی ہیں، پیار کرنے والے ساتھی ہیں، انہوں نے باہر مجھے الحمدللہ اس قابل بنا کے واپس بھیج دیا اللہ کے فضل سے، کہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا درس دے رہا ہوں۔ لیکن امید ہے کہ آپ میرے لیے دعا ضرور کریں گے، چونکہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کا بھی بھلا کرے اور آپ کا بھی بھلا کرے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔